اسلام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ لاسٹ وینسڈے ہم تھوڑے لوگ تھے اور آج یہ خدا کی خاص گریس ہے ہم پہ کہ ہم ڈبل ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور خدا کے روح کو انجوائے کریں گے۔ اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑا کہ یہ جب تک یہ سب بچے اکٹھے نہ ہوتے اکٹھے نہ آتے، یہ سارے جاب پہ گئے ہوئے تھے اور جب بھی یہ واپس آئے ہیں تو سارے اکٹھے ہو کے ہم اس طرف آ گئے ہیں۔ تو نیکسٹ کوشش کریں گے کہ ایک ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچیں، چونکہ خدا ہمارا ترتیب کا خدا ہے اور اگر کہیں ترتیب نہیں ہے تو وہاں پہ بلیسنگ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ابھی ٹرائی کہ ایسی کمپلین نہ ہو، وقت پر آئیں اور وقت پر اس کو کلوز کریں، کیونکہ بہنوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے سارے کام کاج، بچوں کو ڈیل کرنا۔ مقدس کلام سے ہم دیکھیں گے مقدس مرکز کی معرفت لکھی کی انجیل مقدس اور اس کا 13واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 37ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل 13واں باب 28ویں آیت سے 37ویں آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ملتا ہے: اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اس طرح تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ باتیں نہ ہو لیں نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ چلیں گی۔ لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا۔ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا۔ اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتے رہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے۔ جو کچھ تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ خدا کے کلام پر خدا من کی برکت ہو۔ شکر۔ بائبل مقدس کی 4 اناجیل، جس میں رسول یسوع المسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں، یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں قلم بند کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بھی قلم بند کرتے ہیں۔ ایک بار یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو وہ بشر بن کر آئے، انسان بن کر آئے، ایک بچہ بن کر آئے، لیکن کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ کلام پاک میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں چلیں گی۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اب یوحنا رسول بیان کرتے ہیں: دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رکھ، تاکہ کوئی تیری زندگی کا تاج چھین نہ لے۔ یوحنا رسول وہ رسول ہے جو عورتوں میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے گریٹسٹ ہے، کیونکہ خدا نے اس کو ایک بڑا ریویلیشن دینا تھا، اپنا مکاشفہ دینا تھا، اور آنے والے واقعات کے بارے میں خدا نے اپنے بندہ کو دکھانا تھا۔ باقی جتنے رسول زمین پر آئے وہ سارے ہزار ثانیوں میں مارے گئے، شہداء ہوئے، لیکن یوحنا رسول جو ہے وہ اپنی طبی موت 90 کے بعد اپنی طبی موت خدا کے پاس جاتا ہے، چونکہ خدا نے اس کے پاس اس سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ حکومت نے اس کو پتمس میں بھیج دیا تھا کہ وہاں جو جاتا تھا وہ خود مر جاتا تھا، لیکن یہ شخص وہاں پر موت اس کو اپنی لپیٹ نہ لے سکی، بلکہ اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ اور وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بیان کرتا ہے
लूका रसूल आमद इसानी के बारे में बयान करता है, मत्ती बयान करता है, मत्ती 24 बाब तो इस पूरी डिटेल को बता देता है कि कैसे कैसे वाक़यात होंगे। मरकस में भी इसके मुतल्लक बयान किया गया है। अगर चारों अंजील और यूहन्ना की इंजील और पलूस के खत जो है वो यीशु की आमद के बारे में बयान करते हैं। लेकिन तीतस खत लिखता है कि हमें यीशु के उस मंजर को याद रखना है और उसके मुंतज़र रहना है। तो बाप उसकी 13वीं आयत में, तो अगर इतनी बाइबल के सहाइफ में, लेटर्स में, अनाजील्स में यीशु की आमद का जिक्र है, तो फिर हमें किस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के ज़्यादा लोग यीशु के आने के बारे में बेखबर हैं। इवन कि वो यीशु का जब आना हुआ, बच्चा बनकर आया, वो तब के भी बेखबर हैं कि कोई आया था इस ज़मीन पर। लेकिन कलाम लिखा है, जब तक इंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने तक ना हो जाए, मेरा आना हरगिज़। जितनी शिद्दत के साथ लिखा गया है, उतनी शिद्दत के साथ तैयारी नहीं हो रही। जितना पैशन, जितने जज्बे के साथ आगाह किया गया, इसी रेफरेंस में मैंने 3 बार पढ़ लिया है, खबरदार, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। चूंकि तुम नहीं जानते, बेटा नहीं जानता, फरिश्ते नहीं जानते, सिर्फ बाप जानता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा राज खुदा ने अपने बेटे को भी नहीं दिया, अपने उन सराफीन को और अपने कुर्बीन को भी ये राज नहीं दिया कि मैं अपने बेटे को कब जमीन पर भेजूंगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। मेरे अजीजों, आज तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कोई दायकी पे मैसेज दिया जा रहा है, कोई बरकत पे मैसेज दिया जा रहा है, कोई नजात पे मैसेज दिया जा रहा है, कोई तौबा पे मैसेज दिया जा रहा है, कोई बहाली पे मैसेज दिया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है कि हम तैयार हो जाएं। एक तो दुनियावी तैयारी की बात कर लें तो सबसे बुरा काम ही ये तैयारी है। घर दी किसी नूं कह दो कि भाई तैयार हो, जरा शॉपिंग से जाना है, तो बंदा तो भाई 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट दूर की गल है, 1 मिनट च उन्हें अच्छा जी जुत्ती पाई या नहीं पाने, चलो जी मैं तैयार। घर वाली की करेगी, वो थोड़ा जहा टाइम ला ले। जदों मिसाल दी गई है ना, जरा माजरत के नाल मिसाल कलाम च दी गई है ना, तो फिर साडा कोई जिक्र नहीं आया, जिक्र तुहाडे ही आया। की जिक्र आया? हाँ जी, 10 ते 5 ਇਹਦਾ मतलब है कि बंदे छेती तैयार ने, बंदे छेती तैयार ने। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम 5 होशियार अक्लमंद गवाहियों की मानद एवरी एस्पेक्ट, तोबा, बपतिस्मा ते पाखरू, ए 3 चीज़ों की कर लिए टैमो टैमो पूरा कर। कलाम लिखा है, अफसोस उन पर जो उस वक़्त हामला हों। ये मतलब नहीं कि खुदा ने उन्हें ब्लेस किया है, नहीं। इसका मतलब है कि उन पर अफसोस जिन्होंने ताज़ा ताज़ा तोबा की हो। ताज़ा तोबा वाला बड़ी छेती डिग पैंदा जे, 9 मरीद जल्दी डिग पैंदा है, 9 मरीद बड़े जोश में आंदा भाई हालेलुया हालेलुया, 5-7 दिन बाद पता लगता कि वो डिग पिया। इसलिए 9 मरीदों के लिए खुदा के कलाम में उनके लिए अफसोस का वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन जो लोग 9 मरीद नहीं है, कलाम पाक में पुख्ता है, तैयारी में पुख्ता है, रूहानी बलोगत में पुख्ता है, वो आसमान की बादशाह में क्या जाएंगे? कन्फर्म है जाएंगे। लफ्ज़ बलोगत का कलाम पाक में कई बार मिला है, रूहानी बलोगत। छोटे याने नूं कोई वड्डा काम देईदा, छोटे याने नूं कोई वड्डा काम देईदा, वो जिस्मानी तौर पर पुख्ता नहीं है। जब कोई पुख्ता हो जाता है तो उसको बड़ा एक ओहदा दिया जाता है, पुख्ता लोगों को जज बनाया जाता है।
اگر میں اور آپ اسپرچل ہم پختہ نہ ہوئے تو آسمان کے اوپر جو قوموں کا قبیلوں کا انصاف کرنا ہے ہم نے وہ ملے گا ہمیں کبھی بھی نہیں. اور افسوس کہ بہت سے لوگ 40 سال بھی توبہ کر کے وہ چھوٹے کے چھوٹے ہی ہیں. کاش ہماری ایسی آئیز کھلیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون روحانی طور پر مضبوط ہے, کون روحانی طور پر مضبوط نہیں ہے. چونکہ میری اور آپ کی گروتھ پر نظر کس کی پڑ سکتی ہے؟ خداوند کی نظر پڑ سکتی ہے. اور دوجی کی نظر پڑ سکتی ہے. خداوند کے علاوہ دوسری نظر کس کی پڑ سکتی ہے؟ ابلیس بھی ہمیں جانتا کہ یہ روحانی طور سے مضبوط ہے کہ نہیں, اور وہ اس شخص کو استعمال کرتا ہے جو روحانی طور پر مضبوط ہے. جو روحانی طور پر مضبوط ہے اس کو تو دیکھ کر ہی ابلیس بھاگ جاتا ہے. جب ایک بندے کو پتا چل جائے نا ابلیس کو پتا چلے کہ روحانی طور پر مضبوط ہے, یہ پاورفل ہے, یسوع دی آمد ثانی کی تیاری کرتا ہے کہ کئی کو تک ابلیس کو دور رہے گا. بس ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے اپنے گریمان میں جانگ لیں. میری تیاری ہے. اگر آج رات 1:05 پر یسوع مسیح آ جاتے ہیں کہ زبردست نرسنگے کی آواز آتی ہے اور فرشتے اس زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایمانداروں کو ایک نیا لباس دے کر وہ زمین سے اٹھا لیتے ہیں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں. ہاں کسی نے غلط فہمی ہو سکتی ہو جاوے, لیکن پتہ سب کو ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. ہماری تیاری کچھ ایسی ہو کہ جب بھی کسی وقت بھی کوئی کہنا بھائی آج یسوع نے بھائی میں تیار ہوں, کسی وقت بھی یسوع آ جائے ہم ریڈی ہوں. بس جاگتے رہو, بس جاگتے رہو. میں کہتا ہوں بڑے مبارک لوگ ہیں جو رات کے پچھلے پہر پہ دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کلام جو کئی بار لکھا ہے بس میں چور کی مانی داؤں گا, بس میں چور کی مانی داؤں گا. چور پچھلے ٹائم ہی ہوتا جو پہلے ٹائم کو نہیں جمتا. نال 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 سارا کچھ بتا دیا گا. یہ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا, اور ذرا پھر نہ پڑھیے نال یہ بھی کیا گیا ہے کہ کوئی نہیں جان, فرشتے نہیں, بیٹا نہیں. اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو. جو اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے تو پتے نکلتے تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. کلام عقل منداں واسطے تو مشکل نہیں جے, تے بیوقوفاں واسطے بڑا مشکل جے. پہلو راز دس دیتا گیا تو پھر اگلی گل دیتا ہے کسی نے نہیں پتا. پہلی ایت پڑھ کے بندے کو پتا چل جائے کہ کدوں ہونا یسوع مسیح. حالات بن چکے ہیں, ون ورلڈ آرڈر پریپیئر ہو چکا ہے. میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ایک اینٹی کرائسٹ تنظیم اتنی زبردست انداز کے ساتھ ایکٹیو ہوئی ہے. جگہ جگہ اس کے چرچز بن رہے ہیں. چرچز نام دیتے ہیں اس کو. الٹی کراس پاسٹر بھی ان کا ہوتا ہے, پلپٹ بھی ہوتا ہے, ہدیے بھی دیے جاتے ہیں اور وہ پریز بھی کرتے ہیں, لیکن یسوع کی نہیں. اور پھر وہ اپنی اسٹیمپ بھی لگوا رہے ہیں, 666 اسٹیمپ بھی لگوا رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک بھی تیار ہو رہے ہیں. ایک بار اسرائیل پر حملہ ہوا, اس نے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے جو راکٹس تھے ان کو کیا کر دیا, تباہ کر دیا. ایران کے, شام کی, فلسطین کے. اور کلام بیان کرتا ہے آنے والے وقت میں 10 بڑے ملک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. سانو کون دسے؟ سانو تو بائبل دسن رہی ہے. ہمیں بائبل ایک شوشہ ایک لفظ بتا رہی ہے جو یسوع کی آمد کے بارے میں ہے. مخالف مسیح اور حوان. مخالف مسیح بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے. وہ یہودیوں میں مسیح کے طور پر بڑا پاپولر ہو چکا ہے, بڑے معجزات کر رہا ہے. اسٹڈی کریں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بائبل بھی ہے, لیکن دوسرے بہت سی ایسی انفارمیشن آ چکی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حالات بہت جلد بننے والے ہیں کہ حیوان
اور جھوٹا نبی ظاہر ہو، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر کوئی ایسا آئے گا جس کی ران کے اوپر لکھا ہوگا بادشاہوں کا، اور وہ خون سے چڑکی ہوئی پوشاک پہنے گا اور وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والوں سے لڑے گا. اس کے منہ سے 2 دھاری تیز آگ نکلے گی اور وہ تباہ کرتا جائے گا، اور 26 فرلانگ تک جو خون ہے گھوڑوں کا وہ بہتا جائے گا. اور یہ وادی قدرون میں یہ سارا واقعہ ہوگا. میرے عزیزو، ہم خود بھی تیار ہو جائیں، اپنے فیملیز کو بھی تیار کریں کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے. یہ بات ہے، بتھیرے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا بلا؟ جڑے پہلو بڑیاں دعاواں کرتے تھے بہ جاندے، تے جڑے کدے چرچ نہیں گئے وہ خدا دے حضور قربت پالیں گے. پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے بادشاہ دے بیٹے باہر طریقی میں اور پورب اور پشچم سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہ میں داخل ہو جائیں. اپنے رہندے مسیحی، نہ بوٹا مسیح، نہ لیاقت مسیح، نہ مسلم مسیح، تے چرچ دا کدی منہ نہ ویکھیا، بائبل نو کدی ہاتھ نہ لایا، اے ہمارے باپ پوری نہیں آندی. ادھروں محمد لیاقت تے محمد بوٹا تے محمد شفیق آن کے یسوع مسیح نو مل دے کے کہندے یہ ہمارا مسیح ہے. اور وہاں پہ بات نکلے گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی ذریعہ ہوگا. رات مجھے آپ کو بتاتے ہیں کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے. جنہ زیادہ دلہن انتظار کر دینا دے دلہا انہیں جلدی آؤں. اکرام چ چلو ہے یہ، لیکن دنیا داری چ بھی ہے کہ جدو کسی دلہن دا دلہا آتا ہے، یہ روایت ہے نا، دلہن دا دلہا آتا ہے تو وہ انہوں ایک بار کی کر دیے ویکھ دیے کہ نہیں، کہیں دور سے جھلک اس کی. لیکن ہمارا جب دلہا آئے گا سانو چکانی دے نال نہیں ویکھنا پینا. کیا ہے ہم لکھا ہے ہر اکھ انہوں ویکھے گی، ہر اکھ. بلکہ لکھا ہے جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن منظر کے کچھ چھاتی پیٹیں گے اور کچھ بادلوں میں اڑ کر خدا مند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. تو چیک کریے کہ ہی چھاتی پیٹنے والے تو نہیں ہوں گے. لیکن کلام میں لکھا ہے پہاڑوں کی چٹانیں کھل جائیں گی، غاریں کھل جائیں گی، اور لوگ پہاڑوں کی غاروں میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو. موت نہ ہوگی. موت تو یسوع دے ہاتھ دے وچ، انہیں تو تباہ کیتا ہے. موت نہ رہے. کوئی مرنا چاہے گا بھی، خودکشی کرنا چاہے گا بھی، اور 1.5 لیٹر پٹرول سٹے گا آگ بھی لائے گا، نہیں لگے گی. کیوں؟ یسوع مسیح نے سب کلوز کر دیا ہوگا، موت نہ ہوگی. یہی ہوئے گا تو سام شروع ہو جائے گا. ایک منظر کو اگے رکھیے کہ یسوع آوے، ایک ٹولا ڈردا ہوئے گا، ایک ٹولا نیڑے جانا ہوئے گا، ایک ٹولا ہسدا ہوئے گا، ایک ٹولا روندا ہوئے گا. تے مبارک وہ لوگ نے جڑے روندے ہون دے لیکن خوشی دے تھرو. انہاں دے بارے لکھیا مقاشد دی کتاب چ، پھر میں اپنے لوگوں کے سارے آنسو پونچھ دو، پھر میں ہوں گا اور دے. میں کدی سوچنا کہ ساڈے ہتھوں کیوں نکلن دے. میرے گل تو سمجھ لگے کہ یار جہدے نال وچھڑیا مدتاں ہوئیاں تے جب بندہ انہوں مل پوے خوشی ہوتی ہے. جب ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، جڑا اسی سونا اپنے ہتھاں تے اپنے پایا ہوندا کرنا کنا چ، یہ سونا ساڈے پیراں چ جڑا دودھ ہی خالص نہیں لبدا گودیاں نہراں، تے پھر اوتھے رونا ہی ہونا. میں بائی واہ خدا ملا تو سانو کتنے لیندا تے خوشی دے اتھرو نکلن دے. تیرا مینوں تے تانوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لے لے جاوے. اسی اتھوں دے باسی نہیں ہیں. ہمارا دیس وہ پربھو یسوع کا بنایا ہوا آسمان پر نہیں آ گیا مسلم. یہ سب کو نکالنے دیا. کتنے لوگ جو غیر زبانوں میں